فرمایا اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے وہ انسانیت کو خطرہ ہے۔ آج انسان نما حیوان آپ کو نظر آئیں گے، فرق نہیں پڑتا 42,000 لوگ مر جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، اپنے دفاع میں مار رہے ہیں۔ آج حیا لوٹا جا رہا ہے، آج غیرتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج تمیز ختم ہو گئی کہ مرد کے لیے عورت بنی، عورت کے لیے مرد بنا۔ فرمایا اس زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں ایک چیز قوموں کو ہلاک کر رہی تھی۔ قوم لوط تباہ ہوئی فعل لوط کی وجہ سے، قوم ابراہیم تباہ ہوئی بت پرستی کی وجہ سے، قوم نوح تباہ ہوئی شرک کی وجہ سے۔ فرمایا یہ وہ زمانہ جس میں کشتی حسین لوگوں کو بچائے گی۔ فرمایا وہ بیماریاں جو خاص طور پہ ہر نبی کے زمانے میں تھی، آخری زمانے میں ہر بیماری آ جائے گی۔ اور فرمایا اگر نسلیں بچیں گی تو کشتی حسین کی وجہ سے، کہ دنیا کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں لیکن حسین کا فرش تیری نسلوں کو بچا رہا ہے۔ واللہ کسی قوم میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے جتنے قوم شیعہ کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ورلڈ گنیز بک کا ریکارڈ بن سکتا ہے کہ میں نے صرف شمالی لاہور کا ریکارڈ نکالا، کہتے ہیں مولانا صرف 2 مہینوں میں 2,500 مجالس ہوتی ہیں لاہور کے ایک حصے میں، 2,500 مجلسیں لاہور کے ایک حصے میں ہوتی ہیں۔ کسی قوم میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے، دروس نہیں ہوتے، مفاہیم نہیں دیے جاتے جتنے مکتب اہل بیت میں۔ ایک طرف انسانیت کا قتل، دوسری طرف یہ کشتی حسین ہے جو پیغام انسانیت دیتی ہے۔ میں نے کہا اس کشتی کو نمایاں طور پہ دیکھنا ہے تو کبھی اپنے بچے کو 40 لے جا، آ کر دیکھ، بتا دنیا میں وہ کون سا راستہ ہے جہاں اتنی خدمت کی جاتی ہو جتنی اس راستے میں کی جاتی ہے۔ کسی نے کہا مولانا ایک راستے کا ذکر قرآن میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ ہے جہاں نعمت ہی نعمت ہے۔ کہ اگر فزیکل یہ راستہ کسی کو دکھانا ہو، میں نے کہا دنیا 2 کلومیٹر کا بھی نہیں دکھا سکتی، ہم 80 کلومیٹر کا راستہ دکھائیں گے، جس کے ہر میٹر پہ نعمت ہے، ہر میٹر پہ خدمت ہے۔ کہ 21 ملین لوگوں میں سے کسی ایک سے پوچھو کہ قبلہ بھوکے تو نہیں، کہے گا نہیں میں سیراب ہوں، پیاسے تو نہیں، کہے گا نہیں میں سیراب ہوں۔ یہ کیسا راستہ ہے جہاں خدمت ہی خدمت ہے، جہاں انسانیت کی خدمت ہے۔ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں تو صحیح، 55 ڈگری کی گرمی میں کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے بستر بچھا رہا ہے۔ ارے یہاں پہ کوئی کسی کو 5,000 بھی دے، 2 دن کے لیے کھانا بھی کھلائے تو احسان جتلاتا ہے کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، آپ فقیر تھے ہم نے آپ کی مدد کی تھی، آپ ان پڑھ تھے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا۔ لیکن یہ عجیب ہے کربلا کی زمین، یہاں کھلانے والا جسے کھلاتا ہے کہتا ہے تیرا احسان ہے کہ تو میرے در پہ آیا اور کھانا کھانے کے لیے آیا۔ کربلا انسان کو شبیہ اصحاب حسین بنا دیتی ہے۔ تو اپنی قدر و قیمت کو جانو کہ آپ اس کشتی کا حصہ ہو جو حسین کی کشتی ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کوئی کشتی کو سوراخ کرے۔ خطرہ کشتی کو کس سے ہے؟ اس سوار سے ہے جو کشتی پہ سوار ہو جائے اور کشتی حسین کو سوراخ کر دے۔ اب میری ذمہ داری بنتی ہے، اگر اتنی بڑی ذمہ داری امام حسین نے مجھے دی ہے اور مجھے اپنی کشتی کا حصہ بنایا ہے، آج دنیا میں نام حسین کو بلند کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا۔ آج ایثار کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا۔ یہ موقف کنہوں نے لگائے ہیں؟ شیعوں نے لگائے نا۔ یہ کھانا کون کھلا رہا ہے؟ شیعہ کھلا رہا ہے۔ یہ سبیلے کون لگا رہا ہے؟ شیعہ لگا رہا ہے نا۔ کوئی باہر کی طاقتیں آگے تو سبیلے نہیں لگا رہی نا۔ تو نام حسین روشن کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا۔ امام حسین کی زری کو چراغا کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا۔ یہ اتنی خیر و خیرات کون دے رہا ہے؟ شیعہ دے رہا ہے نا۔ سخاوتیں کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا۔ تو جب آپ کی تعریف ہوگی تو کس کی تعریف میں اضافہ ہوگا؟ تبھی امیر نے کہا کونو لنا زینن، فرمایا ایسے بنو کہ دنیا تجھے دیکھ کے کہے کہ جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے اس کا علی کیسا ہوگا۔ آج کہتے ہیں کہ جب شیعہ اتنے سخی ہیں تو حسن کتنا سخی ہوگا، جب ان کے دل اتنے نرم ہیں تو ان کے امام کا قلب کیسا ہوگا۔ فرمایا دیکھیں تجھے تعریف ہماری کریں، سخاوتیں تیری ہوں تعریف مکتب کی ہو۔ تو آج یہ تشیع ہے جس نے اہل بیت کے نام کو روشن کیا ہوا ہے۔